الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموكات وداحي المدحوبات وجبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح عاصم كل جبار عنيد مهلك كل شيطان مريد إله واحد ورب ماجد لم يكن معه ند ولا ند صمد أحد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين رسولنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر، دوستان عزیز، حضرات فاضل، گفتگو کرنے سے پہلے اگر جسارت محسوس نہ کریں اپنی شان میں تو بہرحال جو حضرات باہر تشریف فرما ہیں گزارش کرتا ہوں کہ ذرا سا اندر آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بہرحال آج کی اس گفتگو کے لیے میں نے رسالہ کریمہ کو انتخاب کیا ہے اور سرنامہ سخن بنایا ہے. اس آیت کے حوالے سے گفتگو جن نکات پر ہوگی ان میں اللہ کے ملک عظیم کا استحقاق اور بقائے نظام ملت اسلامیہ، اس آیت کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. توجہات کا طالب رہوں گا. کرم فرمائی ہوگی آپ کی اگر میری اس کجمج بیانی کو اپنی بارگاہ سماعت میں شرف توجہ عطا فرمائیں گے تو صلوات پڑھیں مل جل کے. آیت ہے سورہ نساء کی 54 نمبر آیت ہے
ام یحسدون الناس علی ما عطاہم اللہ من فضلہ، کیا ان لوگوں سے یہ دنیا والے حسد کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے نوازا ہے؟ کچھ خاص لوگوں کی گفتگو ہے اس آیت میں. کیا ان لوگوں سے یہ دنیا والے حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے انہیں اپنے انعامات اور لطائف سے اور کرم سے نوازا ہے؟ اگر بات یہ ہے، اب آیت کے تیور دیکھیے، آیت کہتی ہے کہ اگر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے نوازے گئے فضل کی بنیاد پر لوگ ان سے جلتے ہیں تو جلیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے اگر فضل پر یہ لوگ جلتے ہیں تو یاد رکھیں ہم نے بھی پھر آل ابراہیم کو کتاب بھی عطا کر دی اور حکمت بھی عطا کر دی. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور اسی آل ابراہیم کو ہم نے ملک عظیم بھی عطا کیا ہے. پہلے اللہ نے بات مبہم رکھی، ام یحسدون الناس، کیا ان لوگوں سے یہ دنیا والے جلتے ہیں، کیا ان لوگوں سے یہ دنیا والے حسد کرتے ہیں. اگلے فقرے میں پھر اس ابہام سے پردہ بھی اٹھا دیا. یہ خاص لوگ کہ جن کے اوپر یہ دنیا والے حسد کرتے ہیں، جن سے یہ دنیا والے جلتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہیں. جلتے ہیں تو جلتے رہیں، یہ آل ابراہیم اتنی متبرک آل ہے کہ تم جلتے رہو، ہم انہیں انعامات سے نوازتے رہیں. تو گفتگو سمٹ کے آئی آل ابراہیم میں. خدا نے کوئی پھر اس میں ابہام بہت دیر تک رکھا نہیں. مخمسے میں اس امت کو، اس معاشرے کو، اس اسلام کے ماننے والوں کو، اس امت محمدی کو بہت دیر تک مخمسے میں، تذبذب میں اللہ نے نہیں رکھا. بہت جلدی اللہ نے بات کو واضح کر دیا کہ یہ لوگ جن کی میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جن سے حسد کرنا میری مشیت کو گوارا نہیں ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آل ابراہیم ہیں. توجہ چاہوں گا. اور حسد یہ بات ایک اصولی بات ہے، فطری بات ہے، بالکل بدیہی بات ہے. ہر آدمی اس سے واقف ہے کہ مورد حسد کیا ہے. مورد حسد صرف اور صرف کمال ہے. توجہ چاہوں گا. آدمی حسد اسی سے کرتا ہے کہ جس کے پاس کوئی کمال ہوتا ہے. اگر کسی کے پاس کمال نہ ہو تو آدمی پھر حسد کس چیز پر کرے گا؟ حسد کرے گا اسی سے کوئی کہ جس کے پاس کوئی کمال ہو. مجھ سے کوئی حسد کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ میں بہت اچھا ہوں. نہیں عزیزان محترم، بات یہ نہیں ہے کہ میں بہت اچھا ہوں. ایسی تو دنیا ہے ہی نہیں کہ جو بہت اچھے سے محبت کرتی ہو. دنیا مجھ سے حسد اس لیے نہیں کرتی کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں پایا جاتا، میں اچھی خطابت نہیں کر پاتا، میں اچھی دراست نہیں کر پاتا، میں ایک معقول طالب علم نہیں ہوں، میں ایک با اخلاق انسان نہیں ہوں. جب میرے پاس کوئی کمال ہے ہی نہیں، جب میرے پاس کوئی صفت ہے ہی نہیں، جب میرے پاس کوئی دولت ہے ہی نہیں، تو پھر مجھ سے کوئی حسد کرے گا کیا؟ حسد تو اسی سے ہوگا نا کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی کمال ہو، کوئی خطابت اچھی کرتا ہو. تو جو اس میدان خطابت میں آنے والے اور آنے کی تمنا رکھنے والے جب اس کو اپنے آپ سے آگے پاتے ہیں اور ہزار کوششوں کے باوجود بھی اس سے آگے نہیں جا پاتے تو کوئی اور بس تو نہیں چلتا، جگہ جگہ بیٹھ کے اس کی غیبت کرنے لگتے ہیں. ارے یہ کیا ہے، یہ تو فلاں کا سن کے پڑھتا ہے، ارے یہ کیا ہے، یہ تو اس کی کیسٹ پڑھ کے پڑھتا ہے. تو حسد کس بات پر ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کمال پر. توجہ چاہتا ہوں. ارے مجھ سے کیوں جلے گا کوئی؟ مجھ سے پڑھنا نہیں آتا، پڑھانا نہیں آتا. لیکن اگر کوئی میدان تدریس کا انسان ہے، اس میدان میں جب جا کے دیکھتا ہے کہ صاحب اس میرے دوست کے پاس تو شاگردوں کا اتنا طویل حلقہ ہے کہ دور تک نظر ہی نہیں ٹھہرتی، اور میں پیسے دے کے طالب علموں کو بلا رہا ہوں، میرے پاس کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. اس کی برائی کرنے لگے، اس کی کمیاں نکالنے لگے. کیوں؟ کہ صاحب اس کے اندر کمال تدریس پایا جاتا ہے. مگر ایک بات اسی کے ساتھ یہ بھی طے شدہ ہے، یہ بھی امر مسلم ہے کہ یہ حسد کرنے والا، یہ جلن رکھنے والا اس با کمال شخصیت کا، اس با صفت شخصیت کا تو کچھ نہیں بگاڑ پاتا. اس کی خطابت کو
وہ عرش سے اتار کر پستی میں نہیں لا سکتا، وہ اس کی تدریس کے فن کو ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر تو، اس کے کمال کے اندر تو کوئی نقص پیدا نہیں کر پاتا، مگر دنیا کو یہ اعلان کر کے بتا دیتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمال نہیں ہے۔ جو ہے نا، صلوات پڑھے محمد والے پہلا رخ کیا ہے کہ جلا اس سے جاتا ہے، حسد اس سے کیا جاتا ہے کہ جو صاحب کمال ہو، اور حسد کرتا کون ہے؟ یہ بھی رخ ہے تصویر کا۔ حسد کرتا وہ ہے جس کے پاس کمال نہ ہو۔ تو یہ حسد کرنے والا سامنے والے کی منقصب کر پائے یا نہ کر پائے، مگر اپنی حقیقت کھول دیتا ہے، یہ ظاہر کر دیتا ہے کہ میرے پاس کوئی کمال نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے ان تھوڑے تھوڑے سے فردی کمالات کو حاصل کرنے والے با کمال اشخاص اور ازواج سے جلنے والا اس حیثیت کا ہوتا ہے کہ اس کی بے کمالی کی حقیقت کھل جاتی ہے، تو پھر وہ بندے کہ جن کو کمالات اللہ نے دے کے بھیجا ہو، کمال دے کے بھیجا ہو، پھر ان سے حسد کرنے والے، ان کی حقیقت تو پھر دنیا کے اوپر روشن ہو ہی جاتی ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہے تو جلنے والا جاہل ہے، اگر ان کے پاس ایمان ہے تو جلنے والا بے ایمان ہے، اگر ان کے پاس تقویٰ ہے تو جلنے والا منافق ہے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد کے کیا یہ لوگ دنیا والے ان لوگوں سے کہ جن کو ہم نے اپنے فضل سے کچھ عطا کر دیا ہے، کیا یہ اس سے حسد کرتے ہیں؟ تو حسد کریں۔ پھر ہم مثال ابراہیم کو حکمت بھی عطا کر دیں گے اور کتاب بھی عطا کر دیں گے۔ اب سنیے، جہاں میں منزل پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، اس آیت کو آپ اس کے مصادیق بہت سارے ڈھونڈ سکتے ہیں، مگر جو مصداق اور جو مورد اس آیت کی تلاوت کا اس نے بیان کیا کہ جو وارث کتاب ہے، جو معلم کتاب ہے، پھر اس سے بڑا مورد کوئی اور نہیں ہو سکتا، اس سے عیاں مصداق اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دربار ہے مسلمانوں کا، دربار بھی نیا ہے، ایک دو دن اس دربار کو تشکیل پائے ہوئے ہیں۔ ابھی اس جگہ سے اٹھ کے کہ جہاں پر رات کو لوٹا ہوا مال چور دن کے اجالے میں آ کے تقسیم کرتے تھے، وہاں پر حق اہل بیت کی آپس میں تقسیم بندی کر کے یہ لوگ اس جگہ سے اٹھ کے آج مسجد نبوی میں آ کے بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہتا ہے، ابھی دربار بہت پرانا نہیں ہے، ابھی دربار بالکل نیا ہے، اور دربار میں عجیب احکام صادر ہونے لگے۔ جانشین حقیقی رسول دربار میں تشریف لاتا ہے، کس بات کی بنیاد پر تشریف لاتا ہے؟ جب شہزادی کے حق سے شہزادی کو منع کیا گیا اور ان کا حق چھین کر ان کی ملکیت سے ان کے وکیلوں کو باہر کر دیا گیا، اور حکومت نے اپنے وکیل شہزادی کی اس ملکیت میں معین کر دیے۔ اس واقعے کے بعد سرتاج ولایت دربار خلافت مسلمین میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد خلیفہ سے کہا کہ تو نے بنت رسول کی جائیداد میں سے، بنت رسول کی جاگیر کے اندر سے ان کے معین کردہ وکلا کو کیوں نکالا؟ تو نے وہاں پر اپنے وکلا کو بغیر شہزادی کی اجازت کے کس لیے تو نے معین کر دیا؟ کس دلیل سے، کس بنیاد پر؟ کوئی سبب تو ہوگا، کوئی وجہ تو ہوگی۔ تب اس نے علی کو بھی وہی حدیث سنائی جو اس نے چند جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے شہزادی کو سنائی تھی۔ توجہ چاہوں گا، حدیث کیا سنائی؟ اس کے متن میں اختلاف ہے۔ اس نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے، اے علی مرتضیٰ، اے ابن ابی طالب، کہ ہم نے جو ہے ایک حدیث سنی، اور اس سے پہلے مولا کائنات نے ایک مناشدہ بھی کیا ان سے
وہ مناشدہ کیا کیا کہ مولا کائنات نے رسول کی زندگی کے وہ تمام مراحل ان کے سامنے پیش کیے کہ جن مراحل میں علی کو رسول اسلام نے بحکم مشیت اپنے بعد جانشین بلا فصل معین کیا تھا. توجہ چاہیے. حدیث منیت سنائی، غدیر کا موقع یاد دلایا، دوسری تمام حدیثیں یاد دلائیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہاں یہ سب کچھ تھا، مگر اس کے بعد نبی نے یہ بھی فرما دیا تھا. توجہ چاہتا ہوں. اس کے بعد نبی نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ نبوت کے ساتھ اور خلافت کے ساتھ اللہ میری ذات کو جمع نہ کرے گا. توجہ چاہتا ہوں. یعنی اللہ میرے گھر میں نبوت تو دے گا، مگر اللہ اس نبوت اور خلافت کو ایک ساتھ جمع نہ کرے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے. دوسری حدیث کیا؟ وہی حدیث پڑھ دی. کون سی حدیث؟ کسات لا نورث ولا نورث. پھر اس کے بعد انہوں نے جملہ بڑھایا آگے، کہا کہ لا نورث ذهبا ولا فضة ولا ارضا ولا عقارا ولا دارا لکنما نورث الایمان والحکمت والعلم والسنہ. توجہ ہے نا آپ کی؟ پوری توجہ چاہوں گا. انہوں نے یہ حدیث رسول کی خدمت میں، رسول کے جانشین کی خدمت میں پیش کی. کہا کہ صاحب نبی یہ کہہ کے گئے تھے ہم نے تو یہ جاگیر اس لیے حاصل کی ہے، ہم نے شہزادی کے جاگیر سے مقرر کیے ہوئے ان وکلا کو اس لیے نکالا کہ ہمارے پیش نظر رسول کی یہ حدیث تھی. کیا حدیث تھی صاحب رسول کی؟ کہا ہم اپنا وارث کسی کو نہیں بناتے، نہ ہم کسی کے وارث بنتے ہیں. کہا صاحب وارث کس چیز کا نہیں بناتے؟ کہا ہم سونے کا وارث نہیں بناتے کسی کو، ہم چاندی کا وارث نہیں بناتے کسی کو، ہم زمین کا وارث نہیں بناتے کسی کو، ہم جاگیر کا وارث نہیں بناتے کسی کو، ہم پراپرٹی کا وارث نہیں بناتے کسی کو. ہم اگر کسی کو وارث بناتے ہیں، ہاں ہم اگر کوئی میراث چھوڑتے ہیں تو ہماری وہ میراث علم ہوتا ہے، وہ میراث ایمان ہوتا ہے، وہ میراث حکمت ہوتی ہے، وہ میراث سنت ہوتی ہے. ارے حدیث وضع کرنے والوں کم سے کم حدیث وضع کرنے کا سلیقہ تو سیکھ لیتے. توجہ چاہتا ہوں. حدیث تم نے وضع تو کی، حدیث کو چال تو کیا، مگر تم سے حدیث گھڑنا بھی نہیں آیا. ارے تم نے دوسرے کے لیے جال پھینکا تھا، خود پھنس گئے. دوسرے کے لیے کنواں کھودا تھا، خود گر گئے. تم آسمان پر تھوکنے چلے تھے، خلافت اپنے منہ پر گرا بیٹھے. میرے ساتھ رہیے گا، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ صاحب حدیث بھی گھڑنا نہیں آیا. کہ دعویٰ تمہارا کیا ہے؟ کہ صاحب دعویٰ یہ ہے کہ میراث رسول اللہ مالی نہیں چھوڑتے. اگر میراث چھوڑتے ہیں تو کیا؟ ایمان کی میراث، علم کی میراث، حکمت کی میراث اور سنت کی میراث. توجہ چاہتا ہوں. اور دعوے ان کے کیا ہیں؟ دعوے ہیں دو. ایک دعویٰ ہے دعویٰ خلافت. توجہ چاہوں گا، پوری توجہ. دوسرا دعویٰ ہے دعویٰ عدم توریث رسول. پوری توجہ. مگر دونوں دعووں میں ہے تضاد. حدیث وضع کرنے کا سلیقہ نہ آیا. اگر آدھی حدیث رکھتے تو شاید بات ان کی ثابت ہو جاتی. مگر جب دوسرا ٹکڑا انہوں نے جال کیا کہ علم وراثت ہے رسول کی، حکمت وراثت ہے رسول کی، ایمان وراثت ہے رسول کی، سنت وراثت ہے رسول کی. ہم نے کہا چلیے صاحب، اگر ہم بسبیل مجادلہ لو سلمنا تنزلنا، آپ اصول پڑھتے ہیں نا، اس میں بہت یہ عبارت آتی ہے لو تنزلنا لو سلمنا. ہم فرض کر لیتے ہیں بالمحال کہ ہاں صاحب چلیے رسول نے کوئی مالی دولتی دنیاوی کوئی میراث نہیں چھوڑی تھی، مگر یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ صاحب ایمان حکمت اور علم کی میراث چھوڑی تھی. تب ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی وارث تو اس کا ہوگا. کسی نہ کسی کے پاس تو علم رسول میراث کے طور پر جائے گا. جب میراث چھوڑی ہے کسی نہ کسی کے پاس تو ایمان جائے گا، کسی نہ کسی کے پاس تو علم جائے گا، کسی نہ کسی کے پاس تو حکمت جائے گی. اب سوال یہ ہے کہ یہ حکمت جس کی بھی میراث ہو، یہ علم جس کی میراث ہو، اس کو آپ تلاش کریے. توجہ چاہوں گا، اس کو تلاش کریے. کون ہے وہ؟ آئیے، ہم نہیں
قرآن بتائے گا کہ رسول کی اس میراث علمی کا وارث کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی اس میراث حکمتی کا وارث کون ہے؟ قرآن کی اس میراث علم کا وارث کون ہے؟ قرآن کی اس وارث نبی کی اس وراثت حکمتی اور سنتی کا وارث کون ہے؟ ہم نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا جس کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں کیا اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اگر ہمارے عطا کردہ فضل کی وجہ سے لوگ ان سے جلتے ہیں تو جلتے رہیں، ہم نے تو آل ابراہیم کو کیا کیا؟ حکمت بھی عطا کر دی، ہم نے قرآن بھی عطا کر دیا۔ توجہ چاہتا ہوں، ہم نے حکمت بھی عطا کر دی، ہم نے قرآن بھی عطا کر دیا۔ قرآن نام ہے کس شے کا؟ قرآن نام ہے علم خدا کا۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن ہے کل علم، تو پتا چلا علم و ایمان کتاب کے اندر، جو کتاب کا وارث وہ علم و ایمان کا وارث، جو حکمت کا وارث قرآن کے اعتبار سے وہ رسول کی حکمت کا وارث بھی۔ اب قرآن نے کہا، کیا کہا کہ صاحب ہم نے حکمت اور قرآن عطا کر دی کسے؟ آل ابراہیم کو۔ اور یہ آل ابراہیم کون ہے؟ اسی مناشدے میں نبی کے اس جانشین نے اس آیت کو پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ آل ابراہیم کو ہم نے کتاب بھی دی، آل ابراہیم کو ہم نے حکمت بھی دی۔ اور سنو اے درباریوں، سنو اے مسلمانوں، سنو اے خلیفہ مسلمین، یہ جو آل ابراہیم خدا اس آیت میں کہہ رہا ہے وہ آل ابراہیم کوئی اور نہیں ہے، وہ آل ابراہیم ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی آل ابراہیم نہیں۔ سب نے خاموش ہو کے اقرار کیا، ہاں علی آپ سچے ہیں، آپ ہی آل ابراہیم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ ہی کیا ہیں؟ آل ابراہیم ہے۔ تو اب میراث علم کس کے پاس گئی؟ علی کے پاس۔ کیوں؟ آل ابراہیم ہے علی۔ اب میراث حکمت گئی کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ میراث ایمان گئی کس کے پاس؟ علی کے پاس۔ جب حکمت و علم کا وارث علی بن گیا تو اب تمہارا دعوی خلافت خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے، رد ہو جاتا ہے۔ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ رسول میراث علم چھوڑتا ہے، رسول میراث حکمت چھوڑتا ہے، اور ساتھ میں دعوی خلافت بھی کر دیا۔ ذرا سا قرآن کو پڑھ کے تو دیکھ لیتے۔ جب ابتدائے خلافت تھی خدا کی طرف سے، خدا نے خلافت کی پہلی ہی منزل میں فرشتوں جیسی معصوم مخلوق کو ڈانٹ کے کہہ دیا تھا، اے میرے فرشتوں، اس خلافت کی منزل پہچانو۔ خلافت اور علم کی وابستگی میں ہمیشہ التزام ہے۔ میری خلافت کو کبھی علم سے الگ ہٹ کے سوچ بھی مت لینا۔ توجہ چاہتا ہوں، اللہ کی خلافت جائے گی وہاں جہاں علم الہی ہوگا، جہاں علم انبیاء ہوگا۔ ارے علم کی میراث اگر رسول نے چھوڑی ہے تو جہاں علم کی میراث ہے وہی خلافت کی میراث بھی تو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد کے خلافت کو اللہ نے علم سے مربوط کر کے رکھا ہے۔ ارے یہ دعویٰ خلافت تم نے کیا تو اگر دعویٰ توریث رسول تمہارے یہاں ثابت نہیں، تم یہ کہتے ہو کہ رسول میراث دنیا نہیں چھوڑتے، تو ٹھیک ہے، میراث علمی تو چھوڑتے ہیں، چلو فدق تم لے لو مگر خلافت تو چھوڑو۔ توجہ ہے نا؟ مگر نہیں صاحب، یہ خلافت بھی لیں گے اور میراث دنیا جو ہے وہ بھی لیں گے۔ مگر علی نے کوئی گوشہ ایسا چھوڑا نہیں کہ جہاں علی نے کوئی انگلی رکھنے کی جگہ چھوڑ دی ہو کہ علی مستحق خلافت نہیں، ان کی زوجہ مستحق میراث رسول نہیں۔ اسی مناشدے کے دوران جب انہوں نے کہا کہ رسول نے تو یہ حدیث سنائی ہے کہ ہم جو ہے بس سونا چاندی نہیں چھوڑتے، ہم تو علم اور حکمت اور سنت اور ایمان چھوڑتے ہیں، علی نے کہا اچھا ٹھیک، اب یہ بتاؤ قرآن میں جو آیت تطہیر نازل، پوری توجہ چاہوں گا، قرآن میں جو آیت تطہیر نازل ہوئی ہے وہ ہمارے بارے میں ہے یا کسی اور کے بارے میں ہے؟ توجہ چاہوں گا۔ تو یہ خلیفہ کہتا ہے ہاں علی تمہارے ہی بارے میں ہے۔ کہا اچھا اگر ہمارے ہی بارے میں ہے تو یہ بتا، اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں،
وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ عَلَى فَاطِمَةَ فَمَا كُنْتَ ثَانِيًا. اے خلیفہ یہ بتا، آیا تطہیر جب ہماری شان میں ہے، ہمارے لیے ہے، یہ تو نے اقرار کیا. اب میرا سوال ہے تجھ سے، یہ بتا کہ اگر دو مسلمان گواہی دینے والے فاطمہ کے خلاف کسی جرم کی گواہی دیں تو فما کنت ثانیہ، تو کیا کرے گا؟ تو حاکم ہے، تو کیا کرے گا؟ کیا پوچھا علی نے؟ اگر فاطمہ کے خلاف کسی جرم کی گواہی دو مسلمان گواہ دیں تو کیا کرے گا؟ تو کہتا ہے کہ اقیمو علیہ الحد کما اقیمو علی نساء المسلمین. معاذ اللہ، اس کو موت نہیں آ گئی یہ کہتے ہوئے. کہتا ہے کہ میں فاطمہ پر بالکل ویسے ہی حد جاری کروں گا جیسے مسلمانوں کی دوسری عورتوں پر. جیسے ہی اس نے یہ کہا، اور یہی علی کہلوانا چاہتے تھے تاکہ جھوٹے کو جھوٹے کے گھر تک پہنچا دیا جائے. کہا اچھا اگر تو ان دو مسلمان گواہوں کی گواہی مان کے فاطمہ کے خلاف فیصلہ دے کے ان پر حد جاری کرے گا تو حد جاری کر کے اللہ کے نزدیک کافر ہو جائے گا. اللہ کے نزدیک کیسے کافر ہو جاؤں گا؟ کہ فاطمہ کی طہارت کی گواہی اللہ دے رہا ہے اور فاطمہ کی جرم کی گواہی یہ لوگ دے رہے ہیں. ارے تو اللہ کی گواہی کے مقابلے میں جب بندے کی گواہی مان رہا ہے تو پھر تجھے مسلمان کیسے تصور کر لیا جائے؟ تو کافر ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے اس کا ناطقہ بند کیا، مگر جو بات مجھے پہنچانا تھی اب وہ اس سے آگے کی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک دعویٰ کرتا چلوں، پھر دعوے کی دلیل مولا کی اس بلاغت آمیز فقرے اور جملے سے میں دوں گا. توجہ چاہوں گا. دعویٰ کیا ہے؟ شہزادی فاطمہ کی طہارت، صدیقہ زکیہ کی طہارت، پیغمبر اسلام کی بیٹی کی طہارت، ملکہ تطہیر کی طہارت خلافت مولا کائنات کی بہت محکم دلیل ہے. پوری توجہ چاہوں گا. پھر دوہرا دوں. طہارت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا کی طہارت خلافت مولا کائنات کی محکم ترین دلیل. آپ کہیں گے کیسے؟ طہارت فاطمہ خلافت علی کی محکم دلیل علی کی فصاحت و بلاغت کلامی سے ثابت ہوگی. توجہ چاہوں گا. علی جب کوئی کلام کرتا ہے تو چونکہ مصداق لسان اللہ ہے، چونکہ علی کے زبان میں قرآن کی زبان ہے، علی کی زبان پر بھی رسول کی طرح وحی کا پہرا ہے، وہ بھی مشیت خدا کے علاوہ کبھی کلام نہیں کرتے. علی جو حرف جہاں پر رکھ دے وہاں کا مقام اور محل اسی کا تقاضا کرتا ہے. مقام و محل کے تقاضے کے خلاف علی ایک حرف بھی نہیں بولتے. علی نے کیا کہا؟ لو شہدہ شاہدین مسلمین. توجہ چاہتا ہوں کہ اگر دو مسلمان گواہی دے دیں فاطمہ کے خلاف، کیا کہا؟ مسلمین. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، شریعت نے کیا گواہ کے لیے اس کی گواہی کی قبولیت میں اسلام کی شرط لگائی ہے یا کسی اور چیز کی؟ توجہ چاہوں گا. عدالت کی شرط لگائی ہے عزیزان محترم. عدالت مسلمانوں کے محکمے میں، مسلمانوں کے عدالت میں جب کوئی فیصلہ جائے مسلمانوں کی شریعت میں تو وہاں گواہوں کی عدالت ضروری ہے. گواہوں کی گواہی تسلیم کیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عادل ہوں. عادل مسلمان ہونا کافی نہیں. اگر کوئی مسلمان ہے مگر فاسق ہے پھر گواہی قابل قبول نہیں ہے. دو عادل گواہوں کی گواہی چاہیے. تو معاذ اللہ کیا مولا کائنات اس مسئلہ شریعت کو نہیں جانتے تھے؟ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ تو مولا کو کہنا چاہیے تھا لو شہدہ شاہدین عادلین علی فاطمہ. اگر عادلین نہیں کہا، مسلمین کہا،
تو کیا علی نے بلاغت کے خلاف کلام کیا؟ دربار لگا ہوا تھا، مقدمہ دائر تھا نا، تو وہاں سامنے والے کو کہہ دینا چاہیے تھا علی یہ مسلمین عادلین کی بات آپ کیا کرتے ہیں؟ ارے عادلین کی شرط ہے، مگر نہیں، نہ کسی نے ٹوکا نہ کسی نے روکا۔ اس کا مطلب انہوں نے مانا کہ علی نے یہ لفظ یہاں پہ بولا مکمل طور پر بلیغ ہے۔ یہاں پر لفظ اسی چیز کا تقاضا، محل اسی چیز کا تقاضا کر رہا تھا کہ مسلمین کا لفظ رکھا جائے۔ وہ تقاضا پہچانیے کیا ہے؟ پھر دوہرا دوں، طہارت فاطمہ خلافت علی کی ہے محکم دلیل۔ میرے ساتھ رہیے گا، بھولیے گا نہیں۔ طہارت فاطمہ خلافت علی کی محکم دلیل۔ علی نے کہا شاہدین مسلمین، جبکہ کہنا چاہیے تھا عادلین، مگر عادلین نہیں کہا، کیا کہا؟ مسلمین۔ تو یہاں محل تقاضا کر رہا تھا کہ علی عادلین نہ کہے۔ کیوں؟ علی کی بلاغت اعلان کر رہی ہے کہ فاطمہ کے خلاف گواہی دینے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، عادل نہیں ہو سکتا۔ امام جماعت ہو سکتا ہے، قاری محترم ہو سکتا ہے، راوی حدیث ہو سکتا ہے، اور واضح حدیث ہو سکتا ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان اپنے کو کہہ سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر عادل نہیں ہو سکتا۔ اگر عادل ہو سکتا تھا تو علی عادلین کہتے۔ علی کی بلاغت کلامی نے بتایا کہ فاطمہ کی طہارت کے خلاف گواہی دینے والا عادل نہیں ہوتا، عادل نہیں ہوتا۔ اب ذرا سا منزل کچھ آگے بڑھائیے، دلیل اولویت بھی یہاں پر پائی جاتی ہے۔ توجہ، جب فاطمہ کی طہارت کے خلاف صرف گواہی دینے والا عادل نہیں ہو سکتا، تو فاطمہ کی طہارت کے خلاف دعویٰ کرنے والا ہے نا بدرجہ اولا عادل نہیں ہو سکتا۔ اب آئیے، اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب جو عادل نہیں ہے، عدالت کی ضد کیا ہے؟ ظلم۔ عدل کیا کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی محلہ۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ وضع الشیء علی غیر محلہ۔ توجہ ہے نا، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو طہارت فاطمی کے خلاف گواہی دینا وضع الشیء علی غیر محلہ ہی ہے، اس لیے عدالت نہیں، کیا ہوا؟ ظلم ہوا، ہے نا۔ تو فاطمہ کی طہارت کے خلاف گواہی دینے والا عدالت سے ساقط ہو کر حدود ظلم میں داخل ہوا کہ نہیں؟ عادل تو اس کو نہیں کہا جائے گا، مگر طبعاً ثابت کیا ہوا؟ کسب ظالم ہے۔ توجہ چاہوں گا، علی کے کلام نے بتایا کہ فاطمہ کے خلاف گواہی دینے والا، فاطمہ کے خلاف دعویٰ کرنے والا عادل نہیں، ظالم ہے، ظالم۔ طہارت فاطمہ دلیل محکم ہے، خلافت امیر کائنات پر فاطمہ کی طہارت کے خلاف دعویٰ کرنے والا ہے ظالم۔ قرآن نے واضح کیا، ابراہیم نے تمنا کر لی تھی اس منصب الہی کے لیے، پروردگار ومن ذریتی، تو ابراہیم کو آواز آئی دیں گے تو تمہاری اولاد میں اس منصب کو، مگر تمہاری اولاد میں بھی اس کو نہ دیں گے جو ظالم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو اتنا تو طے ہوا، خدا کا یہ منصب خلافت الہیہ ظالم کو نہیں ملتی، ظالم کو نہیں ملتی۔ اب ایک جملہ کہوں، ارے ابراہیم کے شجرہ منورہ میں آنے والے کسی ظالم کو بھی خلافت و امامت نہیں ملتی۔ پھر دوہراؤ، ابراہیم کے شجرہ منورہ کی کسی فرد کو بھی اگر ظالم ہے تو یہ منصب الہی نہیں ملے گا، تو پھر وہ افراد کے جو اندھیرے گلیاروں کے گم کردہ پدروں کی اولادیں ہیں،
کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اب اگر طہارت فاطمہ کی مخالفت کی تو تم ہو ظالم, اور جب ظالم ہو تو خلافت تو تم طہارت فاطمی کے خلاف دعویٰ کر کے پھر دعویٰ خلافت کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ تم تو اپنے کو ظالم ٹھہرا بیٹھے. یہ مولا کائنات نے بیان کیا. مگر شہزادی بھی جب دربار میں آئی تو شہزادی نے بھی جہاں اپنے مطالبے کے ساتھ انہوں نے اپنے حق کو ثابت کیا اور دوسرے بہت سارے مفاہیم اور معانی اور بلند مضامین شہزادی نے اپنے خطبے میں سمیٹے اور بیان فرمائے, وہاں شہزادی کا ایک جملہ اور تھا جو انہوں نے اپنے سرتاج اپنے شوہر نامدار کے حق منصب خلافت کے احقاق کے لیے بیان فرمایا. شہزادی بیان فرماتی, بڑا عظیم الشان فقرہ ہے شہزادی کا اگر غور کیا جائے. شہزادی کہتی ہیں پورے اس خطبے کے دوران سب کو ان کے نقائص اور ان کی حقیقت جب ان کے سامنے کھول کے شہزادی نے بیان کر دی, ان کو بتا دیا کہ تمہاری حقیقت کیا ہے. اس کے بعد شہزادی کہتی ہیں وَطَاعَتُنَا نظاما للامہ وامانا للفرقہ. توجہ چاہتا ہوں کہ سنو, تم خلافت پر آ کے بیٹھ تو گئے ہو, تم نے اس منصب رسالتی و الہی کو تم نے غصب تو کر لیا ہے, تم امیر مسلمین بن تو گئے ہو, مگر یاد رکھو تمہاری امارت تمہارے ہاتھوں میں آنے کے بعد امت کا نظام برقرار رہ جائے ضروری نہیں ہے. امت انتشار سے بچ جائے لازمی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز تمہاری حکومت و امارت سے وابستہ نہیں ہے, بلکہ کیا کہا شہزادی نے وَطَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْأُمَّةِ وَأَمَانًا لِلْفُرْقَةِ. اگر امت اسلامی کا کوئی نظام ہے, اگر امت اسلام پھر انتشار سے بچنا چاہتی ہے تو پھر اسے ہماری اطاعت کے دائرے میں آنا ہوگا. ہماری اطاعت ہے, ہماری اطاعت کہ جو نظام امت اسلامی ہے, ہماری اطاعت ہے کہ جو انتشار و اختلاف سے امان کا سبب ہے, ہماری اطاعت ہے کہ جو اتحاد کا مرکز ہے. توجہ چاہتا ہوں, قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم یکجہت ہو جاؤ اور تفرقہ آپس میں نہ کرو. عزیزان گرامی, بات آ گئی تو کہتا چلوں, شہزادی کے اس جملے نے قیامت تک آنے والے بالخصوص ہمارے اس زمانے میں چلنے والے بہت بڑے مسائل کا حل اسی وقت کر دیا تھا. اس وقت بھی اہل بیت کو چھوڑ کے اتحاد قائم کیا گیا تھا. توجہ چاہتا ہوں, آج بھی دعوی اتحاد ہے اور دعوی اتحاد بین المسلمین اس شدت کے ساتھ کہ صاحب اس میں اپنے مسلمات ترک کیے جا رہے ہیں اور مسلمات تو ترک کیے ہی جا رہے. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ, وہ چیزیں وہ متروکات کہ جو متروکات نبوت تھے, وہ متروکات جو متروکات امامت تھے, وہ متروکات جو متروکات ولایت تھے, انہی کو اپنا کے اتحاد کیا جا رہا ہے. شاید آپ نہیں پہنچے اور پہنچ گئے تو بہرحال آپ کا سکوت تائید مانوں گا. واضح کر دوں, متروکات رسالت میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا. کسی چیز کو ترک کیا تھا یا نہیں کیا تھا نبوت نے, کسی چیز کو ترک کیا تھا یا نہیں کیا تھا ولایت نے, مگر صاحب یہ جو شرف زوجیت ہے نا, یہ جو شرف عمومت ہے نا, اس کو ضرور رسول اسلام ایک ایسی قید کے ساتھ بیان کر کے گئے تھے کہ اگر وہ قید نہ پائی جائے تو شرف امامت شرف عمومت بھی متروک ہے, شرف زوجیت بھی متروک ہے. کیا تھا کہ صاحب حکم خدا اور رسول کے مطابق جب تک چلے, قرنا فی بیوتکنا کی جب تک مطیع و فرما بردار رہے, تب تک تو وہ شرف زوجیت کی حامل ہے, تب تک تو شرف عمومت ان کے یہاں ہے. اور اگر یہ نہیں ہے, گھر چھوڑ دیا, باہر آ گئی, اگر انہوں نے حکم رسول و حکم خدا کی نافرمانی کی تو صاحب کیا ہے, پھر وہ اس شرف سے مبرہ ہے. تو متروکات میں سے ایک یہ متروک ہے کہ نہیں؟
उन्हीं मतरूकात को आज का हमारा माशरा अपनाने पर तुला हुआ है। मगर शहजादी उसी दिन ऐलान करके गई कि ताअतुना निज़ामन लिल उम्मा। अब एक जुमला और कह दूं आगे बात बढ़ाने से पहले, शहजादी ने कहा कि निज़ाम उम्मत, या कह दूं बगैर किसी खास इजाफत के कि निज़ाम विलायत हमारी इताअत में है, जो चाहता हूं, और इत्तेहाद उम्मत हमारी इताअत में है। तो अब एक जुमला कहता चलूं, शहजादी ने उसी दिन फैसला कर दिया था कि जब भी मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद की बात करना तो बुनियाद किसी और चीज को न बनाना। याद रखना, उम्मुल मोमिनीन का एहतराम सबब इत्तेहाद नहीं बल्कि उम्मो अबीहा का एहतराम। शहजादी ने फैसला कर दिया कि अगर मुसलमानों को इत्तेहाद चाहिए तो मरकज नबी की ज़ौजा नहीं होगी, अली की ज़ौजा होगी। और ये इसलिए नहीं कह दिया, मेरे पास एक दलील है, इसलिए कि नबी की ज़ौजा और अली की ज़ौजा में बहुत फर्क है, और फर्क भी है कुरान और नबी की ज़बानी। जो चाहूंगा वो फर्क नबी और कुरान की जबान ने रखा है, और कितना फर्क भी बता दूं। एक है अली की ज़ौजा, एक है नबी की ज़ौजा, दोनों में फर्क है, बहुत फर्क रखा है कुरान और जबान रिसालत ने। कितना फर्क है? फर्क उतना ही है जितना एक नबी में और उम्मती में है। और नबी और उम्मती का फर्क समझना है तो उससे समझिए कि जो खुदा ने अपने नबी से इरशाद फरमाया, मेरे नबी तुमको अपनी इन उम्मतियों पर जो फर्क और बरतरी हासिल है वो उसी मंजिल की है कि जो बरतरी मुझे बंदों के ऊपर है। तवज्जो चाहता हूं, इससे बड़ा तो फासला और फर्क तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दुनिया का सबसे बड़ा फासला है, सबसे बड़ा फर्क है। एक मंजिल है बिल्कुल आला इल्लीयीन की मंजिलों में, और एक है मज़ल्लतों के दलदलों में फंसी हुई एक मंजिल है ना। इतना ज्यादा फर्क किस किस में? नबी की ज़ौजा में और अली की ज़ौजा में। क्यों? इसलिए कि इन दोनों में वही फर्क है जो नबी और उम्मती के दरमियान है। तवज्जो कीजिएगा, वो क्या फर्क है? नबी की ज़ौजा नबी की ज़ौजा है, अली की ज़ौजा अली की ज़ौजा है। फर्क है एक नबी के और उम्मत के दरमियान की जितना फर्क, वो कैसे? तवज्जो कीजिएगा, नबी की ज़ौजा वो है जिसे उम्मती की माँ कहा गया, अली की ज़ौजा वो है जिसे नबी की माँ कहा गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नबी की माँ कितनी भी बड़ी मंजिल पर फायद हो जाए, ठीक है भाई, शरफ उम्मत है, माँ है, मगर उम्मती की माँ हो, उम्मती की। ये कुरान ने कहा है और ज़बान रिसालत ने कहा है कि मेरी बेटी मोमिनीन की माँ नहीं, मेरी बेटी खुद नबुव्वत की माँ है, नबुव्वत। अब कितना फर्क है इस उम्मुल मोमिनीन और उम्मो अबीहा, है ना, गौर करने वाली बात है। मगर अलमिया और मकाम अफसोस इस उम्मत के लिए यही है कि जिस खातून को, जिस शहजादी को अल्लाह ने और उसके रसूल ने और उसके कुरान ने ये अजमत दी है कि साहब बिल्कुल इतना फर्क कर दिया कि जैसा आबिद और माबूद के दरमियान होता है, उसी की मंजिलत घटाने के दर पे ये उम्मत मुस्लिमा हो गई, उसी के आसार मिटाने के दर पे ये उम्मत मुस्लिमा हो गई। और कितनी जुरात और जसारत के साथ ये उम्मत मुस्लिमा अपने इस जनायतकारी पर मुसिर भी है
اور مظہر بھی ہے. روایتوں میں ہیں. اب لوگ تو اسی بات پڑھ جاتے ہیں کہ روایتیں شہزادی کے دروازے کے جلائے جانے کی، شہزادی کے پہلو کے ٹوٹنے کی، شہزادی کا دروازہ گرایا جانے کی، شہزادی کو ضربیں لگانے کی معتبر روایتیں نہیں. ارے اس سے زیادہ معتبر روایت کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ معتبر اور ظلم کیا ہوگا کہ خود ظالم بیان کرتا ہے، خود یہ ملعون ثانی بیان کرتا ہے. وہ خط جو اس نے امیر شام کو لکھا تھا اس میں اس ملعون نے خود بیان کیا ہے، اور عجیب جملے ہیں اس کے. توجہ چاہوں گا، کیا مظلومی ہے شہزادی کی اور کیا مظلومی ہے امیر کائنات کی. صرف حفاظت دین کی خاطر، صرف بقائے شریعت محمدی کی خاطر، صرف اطاعت مشیت میں وہ اس قدر ظلم و ستم سہتے رہے. کیا کہتا ہے یہ ظالم؟ کہتا ہے کہ جب میں آگ اور لکڑی لے کے دروازے پہ آیا، میرے ساتھ اور میرے شرکا اور ساتھی سنگاتی بھی تھے، بہت بڑا مجمع تھا، مگر شہزادی نے جب اندر سے فریاد کی کہ تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں رسول خدا کا واسطہ، ارے اس گھر کو نہ جلاؤ کہ جس گھر میں رسول سلامی دیا کرتے تھے، تو لوگ شہزادی کی فریاد سن کے وہاں سے جانے لگے. یہ ظالم لکھتا ہے اس خط میں کہ صرف میرے وہ 40 آدمی کہ جن کی بنیاد پر میں نے سقیفہ میں خلافت حاصل کی تھی، وہ میرے 40 اوباش قسم کے وہ میرے مددگار میرے ساتھ موجود رہے. وہ شہزادی کا دروازہ چھوڑ کے نہ گئے. ہم نے شہزادی کے دروازے میں آگ لگائی. ہم دروازے کو کھولنا چاہتے تھے کہ ادھر سے بنت رسول دروازے کو بند رکھنے کی کوشش میں تھی. عزادارو سنو، یہ ظلم بیان کرتا ہے خود اپنی زبانی. یہ کہتا ہے کہ شہزادی جب اس دروازے کو روک رہی تھی، ہم لوگوں نے دروازے کو دھکا دیا مگر دروازہ کھل نہیں پا رہا تھا. ارے ہم نے دیکھا کہ شہزادی کا ہاتھ ہے کہ جو دروازے پر رکھا ہوا ہے، میں نے کوڑا نکالا، شہزادی کی انگلیوں پر مارا. شہزادی کی انگلیوں پر کوڑا مارتے ہی مجھے ایک آواز آئی. ارے شہزادی کی چیخ نکل گئی تھی، شہزادی کا گریہ بلند ہو گیا تھا. اب یہ ظالم کہتا کہ اس کے بعد بنت رسول کہتی ہے، اے ابن خطاب، تجھے خدا کا واسطہ علی کو نہ ستا، علی کے اوپر ظلم نہ کر، ہمارے دروازے سے واپس چلا جا. جب اس نے خدا اور رسول کا مجھے واسطہ دیا تو یہ ملعون کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں چھوڑ دوں شہزادی کے دروازے کو. مجھے بھی ترس آیا، کہا کہ میں مڑنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے پھر علی کا دھیان آ گیا. مجھے پھر یہ خیال آ گیا کہ آج اگر علی کو چھوڑ دیا تو علی پھر مضبوط ہو کے ہمارے مقابلے میں آئیں گے. یہ خیال آتے ہی میں پھر واپس مڑا، پھر میں دروازے کو دھکا دینے لگا. وہ کہتا ہے کہ اب جو شہزادی دروازے کو روک رہی تھی، ہم نے مل کے جب دھکا دیا تو پہلے جب کوڑا مارا تھا شہزادی کے گریے کی آواز آئی تھی. اب جو ہم نے دروازے کو دھکا دیا تو ہمیں بی بی کے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز آئی. اللہ اللہ. ظالم آگے کہتا ہے کہ ہم نے دروازہ گرایا، شہزادی کو دیوار اور دروازے کے درمیان ہم نے پیس دیا اور ہم دروازے کے اندر داخل ہو گئے. آزادارو، اس سے بھی پوچھا گیا ایک بار، کسی راوی نے جناب سلمان فارسی سے پوچھا تھا کیا وہ بغیر اجازت کے داخل ہو گئے تھے؟ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، ہاں بغیر اجازت کے داخل ہو گئے تھے. یہ ظالم کہتا ہے کہ جب ہم داخل ہوئے تو شہزادی کے اندر سکت تھی. شہزادی نے دیکھا کہ یہ ظالم میرے گھر میں داخل ہوتے علی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ظالم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شہزادی میرے آڑے آ رہی ہے. تو شہزادی کو آڑے آتے دیکھ کر قیامت کا جملہ عزادار اگر تصور کر لیا تو دل پھٹ جائے گا. ظالم کہتا ہے کہ جیسے شہزادی کو میں نے آڑے آتے ہوئے دیکھا تو میری آنکھیں اندھی ہو گئیں، مجھے کچھ سجائے نہ دیا. میں نے اپنا تماچا اٹھایا، شہزادی کے رخ پر ایسا مارا کہ شہزادی کے کوچ مارے کانوں سے گر کے بکھر گئے. اور اس کے بعد شہزادی زمین پر ایسی گری کہ شہزادی اٹھ نہ سکی. ہاں یہ وہی ظلم تھا کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی یاد آتا ہے وہ منظر کہ جب میری جبتا کے کانوں کے بندے زمین پر بکھرے تھے، جب اس کا دست نجیب میری جبتا کے روح پر لگا تھا تو میں گریہ نہیں روک پاتا. ہاں آزادارو، ماتم کرو شہزادی کا، ماتم کرو شہزادی کو پرسہ دو. آزادارو، شہزادی بے ہوش ہو گئی، شہزادی غش میں آ گئی. ادھر ظالموں نے
مولا کائنات حضرت امیر کو رسی کا پھندا گلے میں ڈال کے کھینچنا چاہا. جب علی دروازے سے باہر جانے لگے تو علی نے مڑ کے ایک مرتبہ رک کے گھر کی طرف رخ کر کے کہا یا اسماء خذی مولا تہا، اے اسماء اپنی شہزادی کو سنبھالو، اسقطا جنینوہا، اس کا بچہ مارا گیا، اسے سہارا دے دو. ارے علی کو لے کے لوگ چلے گئے، شہزادی غش میں ہے، پانی کے چھینٹے دے کے شہزادی کو افاقے میں لایا گیا. ارے شہزادی افاقے میں آ گئی. ہاں زادارو شہزادی جب آنکھ کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زینب سرانے بیٹھی ہے، فضہ سرانے بیٹھی ہے، اسما سرانے بیٹھی ہے. میں ایک مرتبہ شہزادی نے دیکھا کہ ابو الحسن نظر نہیں آتے. شہزادی اپنا غم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی. ہاں شہزادی جب اپنا درد بھول گئی ایک سوال کیا زینب یہ بتاؤ تمہارے بابا کہاں گئے؟ زینب شہزادی رونے لگی. کہا ماں بابا کو لوگ گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہوئے لے کے گئے. اور شہزادی نے طاقت کو یکجا کیا، اپنے سارے درد و مظالم کو بھول گئی. شہزادی چادر ڈال کے گھر سے باہر نکلے اور آواز بلند کی خلو ابو الحسن، خلو ابو الحسن. ہاں زادارو جب ظالم نے فریاد زہرا کو سنا تو اسے محسوس ہوا کہ کہیں ماحول کا رنگ نہ بدل جائے. ہاں زادارو اس نے اپنے ساتھی قنفذ کو حکم دیا، ایک بار مغیرہ کو حکم دیا. ہاں زادارو میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ایک کوڑا قنفذ نے مارا، ایک تلوار کا دستہ مغیرہ نے مارا. مگر میں نے روایت میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جب اس نے مغیرہ سے یہ کہا کہ شہزادی کو واپس کر دو تو مغیرہ نے کوڑا نکالا. اس وقت تک شہزادی کے بدن پر کوڑے برساتا رہا جب تک شہزادی غش کھا کے زمین پر نہ گر گئی. ارے میں نے ایک عربی ذاکر سے سنا ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ شہزادی کا بدن ایسا ہو گیا تھا کہ خون کا لوتھڑا جیسے ہوتا ہے. ارے خون کا لوتھڑا شہزادی کا بدن کے کیوں ہو گیا تھا؟ ارے اسی لیے کہ شہزادی کے بدن پر کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں کوڑا نہ مارا گیا ہو. ارے شہزادی کا بدن خون سے لہولہان تھا. مگر اتنے ستم برداشت کر کے علی کو واپس لے تو آئی. میں کہوں گا شہزادی آپ نے کوڑے کھائے، آپ نے تلوار کا دستہ کھایا، آپ علی کو لے آئی، مگر آپ کی پوتی سکینہ کربلا سے شام تک تمانچے کھاتی گئی مگر اس کے بھائی کو کسی نے آزاد نہ کیا. ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں پڑی رہی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. بغم بقضائه وتسليما لأمره ماتم حسين. یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین.